HD آیا میرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خالق کائنات کا ہم پر احسان اور فضل ہوا جس نے اپنے احسان کی بنیاد پر ہمیں رمضان کا مہینہ صرف رمضان کا مہینہ نہیں دیا بلکہ ہمیں روزہ رکھنے کی اس مالک اور ملک نے توفیق دی سے. اگر ہدایت کی نعمت تو اللہ نے، اگر اسلام کی نعمت تو اللہ نے، اگر توحید کی نعمت تو اللہ نے، اگر جماعت کی نعمت تو اللہ نے، اگر سنت پر چلنے کی نعمت تو اللہ نے، اگر کفر سے بچایا تو اللہ نے، اگر شرک سے بچایا تو اللہ نے، اگر بدعات سے بچایا تو اللہ نے، خرافات سے بچایا تو اللہ نے. کوئی شک کی بات نہیں ہے جب بندے سے کوئی نعمت چھین جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کو احساس ہوتا ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھیے کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، اس روزے کے مہینے کو پانے کے باوجود روزہ رکھنا ان کا مقدر نہیں ہے. نماز کی فرضیت کو جانتے ہیں لیکن نماز پڑھنا ان کے نصیبے میں نہیں ہے. پھر اپنے سے سوال کریں کہ کتنا اللہ کا ہم پر بڑا احسان اور فضل ہے کہ اس کے فضل کے ساتھ انسان نے آج آپ کے اندر اپنے کو پا کے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنی خوشی ہوگی. کہاں ہم سوچتے کہ فلان جگہ 6 مہینے میں اپنی بیماری کی وجہ سے پڑھانا تو ان کی بات پڑھ نہیں سکتا. جس وقت 6-7 ہفتوں کے ساتھ میں تھوڑا سا چلا مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی جیسے زندگی میں نے پہلی دفعہ دوبارہ سے چلنا شروع کیا. پھر میں نے پچھلا جمعہ قصور کے اندر اپنے مرکز میں اسی طرح بیٹھ کے پڑھایا. میں اتنا خوش ہوا کہ اللہ میرا شکر ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے اندر جمعے کے لیے تیری توفیق کے ساتھ. وجہ کیا تھی؟ جمعہ تو میں پہلے بھی پڑھاتا تھا، پہلے کیوں اتنی خوشی نہیں تھی. صحیح بات یہ ہے کہ میں اللہ کی نعمتوں کو بھول چکا تھا. جس طرح سے اللہ
اللہ تو اللہ ہے، اللہ دونوں کو دکھاتا ہے پھر۔ اور وہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو دو چیزوں کی بیماری سے پہلے صحت اور موت سے پہلے زندگی قدر نہیں کرتا۔ آج کتنے وہ لوگ ہیں جو پچھلے رمضان کے اندر، پچھلا رمضان نہیں چند ہفتے پہلے ہماری صفوں کے اندر تھے، وہ بھی ہماری طرح رمضان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ رمضان المبارک ہم کسی مسجد کے اندر، قیام کے اندر، سحری کے اندر، افطاری کے ساتھ نہیں ہوں گے، ہم تو قبر کے اندر ہوں گے۔ ان کو کبھی سوچا نہیں تھا، ان کو اندازہ نہیں تھا اس بات کے اندر کہ یہ آنے والا رمضان ہمارا مساجد کے اندر نہیں، یہ قبروں کے اندر گزرے گا۔ اور میرے بھائی ہم نے بھی کبھی ان باتوں پر غور نہیں کیا۔ اللہ ہمیں تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے آج کے جمعۃ المبارک کے اندر چند باتیں جو عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ دنیا کے اندر نہ کوئی عبادت گزار آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ عبادت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار پر دیکھیں تو سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب دیکھیں وہ ہم سے کبھی تصور دیکھیں، پوری انسانیت کو بھی ایک طرف کریں، ان سے زیادہ قوم تھا جو کتاب اللہ کی فضیلت کو جانتا تھا، کتاب اللہ کی محبت کو جانتا تھا، روزے کی فضیلت کو جانتا تھا، خالق کائنات کو پہچانتا تھا، اور دیکھیں اس کی نعمتوں کو جانتا تھا۔ اس کے باوجود رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ صرف خوشی کی حد تک نہیں، رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عبادت میں اضافہ ہو جاتا۔ میری درخواست ہے کسی کام کو کرتے ہوئے، نماز ہے، تلاوت ہے، کتاب اللہ ہے، روزہ ہے، حج کی دنیا ہے، زکوٰۃ کی دنیا ہے، صدقے کی دنیا ہے، توبہ کی دنیا ہے، اصلاح کی دنیا، تربیت کی دنیا، ہمدردی کی دنیا، کوئی بھی معاملہ ہے، وہ حقوق اللہ کی دنیا ہو یا حقوق العباد کی دنیا، سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں رمضان گزارنے کا عبادت کا انداز کیا تھا۔ سب سے پہلے بندے کو اس بات پر سوچنا چاہیے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ اگر سارے میرے بھائی نا آپ کبھی دیکھیں وہ بندہ کاغذ پینسل پکڑے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائے لکھنا شروع کرے، پھر اندازہ ہوگا بندے کو کہ یار یہ اس انداز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بھی رمضان میں کرتے تھے۔ پھر بندے کو اندازہ ہوگا کہ دیکھیں کتاب اللہ کا مہینہ تو رمضان، اگر عبادت کا مہینہ تو رمضان، اگر قیام کا مہینہ تو رمضان، اگر سحری کا مہینہ تو رمضان، اگر افطاری کا مہینہ تو رمضان، اگر صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ تو رمضان، اگر تربیت کا مہینہ تو رمضان، اگر توبہ کا مہینہ تو رمضان، اگر اصلاح کا مہینہ تو رمضان، پھر انسان کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قیام کا انداز کیا تھا، آپ سحری کرنے کا انداز کیا تھا، افطاریوں کی دنیا کیا تھی۔ آپ سحری کرتے صرف کھانا کھانا مقصد نہیں، جب میرے سامنے یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو، سحری کے اندر برکت ہے، میں سحری صرف کھانے کی بنیاد پر نہیں، میرے ذہن کے اندر میرے نبی کا حکم ہوگا، میرے نبی کی سنت ہوگی۔ وہ دیکھیں رمضان کی دنیا الگ سے ہوگی، روزے کا اجر الگ سے ہوگا، افطاری کی دنیا الگ سے ہوگی، قیام کی دنیا الگ سے ہوگی، کتاب اللہ کی الگ سے ہوگی۔ میرا وہ کھانا سنت پر عمل کرنے کا میرا اجر بھی اس سے الگ سے ہوگا کہ میں نے صرف کھانے کی بنیاد پر یہ سحری نہیں کی، میں نے اس بنیاد کی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ یہاں تلک اللہ اکبر، بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم بڑے ہیں، جس طرح ابو ذر تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ میرے خلیل، میرے دوست، میرے پیارے سے نبی نے مجھے حکم دیا ہے۔ کسی کو بات بیان کرتے ہوئے یہ جملہ کہتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں میرے پیارے نبی نے
کبھی کہتے ہیں کہ میرے خلیل، میرے دوست، میرے نبی جس کے ساتھ سب سے زیادہ میری محبت، اور پھر کہتے ہیں کہ اوپر میرے ماں باپ قربان، انہوں نے مجھے یہ بات فرمائی تھی میں کس طرح سے اس عمل کو چھوڑ دوں؟ یعنی کسی عمل کو کرتے ہوئے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر یہ بات کہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ صحیح پیارے نبی نے کی ہے اور کرنے کے اس بات کا حکم دیا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، بطور عبادت رکھا ہے، اس کے رکھنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ پھر میں دیکھوں کہ صرف روزے کا حکم دیا ہے کہ ساتھ روزے کی پاسداری کا حکم بھی دیا ہے۔ ہم میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت کہ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن شاید اس روزے کی پاسداری نہیں کرتے۔ روزہ رکھنا اور چیز ہے، روزے کی پاسداری کرنا اور چیز ہے، نماز پڑھنا اور چیز ہے، نماز کی پاسداری کرنا اور چیز ہے، زکوٰۃ کا دینا اور چیز ہے، زکوٰۃ کی پاسداری کرنا اور چیز ہے، عبادت کا کرنا اور ہے، عبادت کا اہتمام کرنا اور ہے، عبادت کا کرنا اور ہے، عبادت کا پہرا دینا اور ہے، عبادت کا کرنا اور ہے، عبادت کی محبت ہونا کچھ اور ہے۔ جس وقت انداز محبت کے ساتھ یہ کام اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اللہ کسی کام کو بھی جب یہ کام کرے گا پھر اس بات کا احساس، اس کی محبت، اس کا اجر پہلے سے زیادہ ہوگا۔ جیسے یہاں بھی میرے بھائی افطار بیٹھے ہوئے، ایک بھائی نے مجھے کہا گجرات کے اندر افطار میں میرے کو بھائی کا رشتہ کہتے ہیں نوری لگتا ہے۔ میں دوران اعتکاف لوگوں کو، بڑی عمر کے لوگوں کو دعائیں سکھاتا، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، جنازے کی دعائیں، جنازے کا طریقہ، میت کا غسل۔ ایک بات کو احترام بزرگ بڑی عمر کے کسی قوم کے چودھری صاحب کو بڑا شرماتے ہیں مجھ سے، کہتے یار آپ مجلس کے اندر اچھا نہیں کرتے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ دعا سناتے ہیں۔ میں نے کہا چلے آپ یاد تو کریں، نہ سنائیں، الگ سنا رہے ہیں۔ کہتا جس دن اعتکاف سے اٹھنا تھا تو مجھے بلایا الگ سے، کہتے میرے بھائی میری عمر اس وقت 60 کے پیٹے کے اندر ہے، چلیں انسان کی بچپن کی عمر 10 15 20 سال نہیں مجھے علم تھا، چھوڑے اس بات کو۔ کہتے میں 40 سال مرنے والوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، میت کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا۔ میں ڈر گیا، یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں ہے۔ کہتا میں 40 سال جنازے میں جا کے 45 سال میں کھڑا ہوتا تھا، میں لوگوں کو بتاتا تھا آپ کہاں جا رہے ہیں جنازہ پڑھنے، آپ کہاں سے آئے جنازہ پڑھ کے، آپ نے کیا کیا جنازہ؟ کہتے مجھے تو جنازے کی دعا نہیں آتی، میں نے تو جنازہ پڑھا نہیں تھا۔ تو میں دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا میں اس میت کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا یا اپنے کو میں نے دھوکے میں رکھا؟ میں کہتا ہوں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز مجھے آتی نہیں ہے، کتاب اللہ کا پڑھنے کا مجھے پتہ نہیں ہے، وضو کا طریقہ مجھے سنت کا علم نہیں ہے، جنازے کی مجھے دعائیں اگر نہیں آتی، یارو ایسا نہ ہو کہ میں بھی کسی طرح سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرتا رہوں۔ یہ دھوکہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، یہ آنے والی کل میری میت کے ساتھ بھی یہی دھوکہ ہوگا۔ رمضان مبارک جہاں پر دیکھیے عبادت کا مہینہ، جہاں پر قیام کا مہینہ، اب دیکھیں خالق کے کائنات کے قرآن کے اترنے کا مہینہ، اب اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہوگی جس کی فضیلت کو خالق کے کائنات نے کتاب اللہ کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہو کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے۔ اگر ہم نے کتاب اللہ کو اتارا تو رمضان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ نبوت کے دور کو پڑھیں گے نا، رمضان میں جہاں پر باقی چیزیں آپ کو سامنے آئیں گی، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے ہر روز کی بنیاد پر پورے مہینے کے اندر جبرائیل امین کا آنا تھا تو صرف رمضان کے اندر، اس سے ہٹ کے کبھی آپ دیکھیں وہی آئی کبھی نہ آئی، کبھی کئی دن تک، کبھی پھر وہی روک کے رہ گئی، ایسا آپ کو ضرور نہیں ملے گا۔ لیکن ملائکہ کے سردار کا روز کی بنیاد پر آنا ہو، روز کی بنیاد پر، تو آپ کو اگر یہ ملے گا تو کون سا مہینہ ہوگا؟ رمضان مبارک ہوگا۔ چونکہ میں جانتا نہیں کہ قرآن کا اترنا کیا چیز ہے، میں جانتا نہیں کہ جبرائیل کا وحی لے کے آنا کیا ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہے، میں تو ساری زندگی صرف سننے کی حد تک ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اگر کسی کو یاد ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دنیا فانی کو چھوڑ دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آگے
اسی نبوت والی ہستی کے منبر پہ خطبہ دیا. جس وقت خطبہ ختم ہوا, سلام پھرنے کے بعد لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے کہا, ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے, وہ جمعے کے بعد آپ دیکھیں جس وقت ام ایمن کے گھر پر جایا کرتے تھے, آپ اس کو انتظار ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ہوتے, ضرور میرے گھر کا چکر کاٹتے. آپ وہ دنیا کے اندر نہیں ہے, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے. ابو بکر ہم جمعے کا انتظار کرتے, جمعے کے گزرنے کا انتظار کرتے, اپنے نبی کے ساتھ جانے کا انتظار کرتے, اس وفات کا انتظار کرتے, اس گھر پر ہم جایا کرتے تھے. اللہ جان ہمارے لیے نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز تیار کرتے, آپ اس پہ کیا گزرتی ہوگی, ہم بھی دونوں چلتے ہیں, اس کا خواب مل کا ہو جائے گا. یہ چلتے اس گھر پر چلے گئے. اس وقت ام ایمن کے گھر پر گئے تو اماں جی نے دیکھے کہ دونوں کو زار کے تارنا شروع کر دیا. یہ وہ عورت تھی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, میری ماں کے بعد اگر اس زمین پہ کوئی میری والدہ ہے نا تو ان میں کہنا ہے. اندازہ کریں کہ پیارے نبی کسی عورت کو یہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں کے بعد اگر کوئی ماں کا درجہ رکھتا ہے یعنی کسی کو ماں کی جگہ پر نبوت والی ہستی یہ بات کہے, اندازہ کریں کہ کیا ان کا شرف ہو. دیکھو نا آپ کی سنیں, اللہ اکبر, صحابہ سعادت معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, میں ایک مجلس میں آ کے بیٹھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں کے اندر میرے ہاتھ کو اس طرح سے پکڑا. میری خوشی کی انتہا تھی کہ معاذ تیرا ہاتھ اور نبوت والے ہاتھوں کے اندر, تیرا یہ مقدر نصیبہ تو نے کبھی زندگی میں تصور کیا تھا, تو نہ اسلام کو جانتا تھا, نہ ایمان کو جانتا تھا, نہ قرآن کو جانتا تھا, نہ دین پر تو کھڑی اور وقت یاد کر. جس وقت مجھے اپنے جینے کا پتہ نہیں تھا, خالق کے کائنات کا تعارف نہیں تھا, کہاں ہم بتوں کے پجاری, کہاں ہم عرش والے رب کے ماننے والے, کہاں ہم توحید پر اسلام پر آ گئے. میں کبھی نبوت والے چہرے کی طرف دیکھتا, کبھی اپنے آپ کو دیکھتا, پھر اپنے نصیبت کو دیکھتا کہ تیرا ہاتھ نبوت والی ہستی کے ہاتھ کے اندر. لیکن میرے مقدر کی انتہا ہوئی جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, معاذ میری بات سن. میں نے بڑی توجہ کے ساتھ اپنے نبی کی بات سننا چاہی. آپ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل, میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں. میرے ذہن کے اندر کتاب اللہ کی حکایت آئی. معاذ کہتے ہیں کہ یہ اہل علم صحابہ کے اندر ہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس کے ساتھ محبت کا حکم خالق کے کائنات نے دیا ہے, جس کے ساتھ محبت ایمان قرار دیا ہے, محبت ایمان, عرش والے رب نے جس کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے کتاب اللہ کے اندر, وہ ہستی مجھے یہ بات فرمائے کہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں. یعنی یہ بات سننے کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ کام کر. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کر. رب کعبہ کی قسم ہے اس جمرے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا کہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد پڑھا کر رب میرا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے زندگی بھر کبھی اس بات کو نہیں چھوڑا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ جملہ سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما دی. ہمارا کہتی نا, میں احد میں کھڑی تھی جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا تنگ ہوا, تینوں تلوار کی بارش آئی, جس کا ایک لخت جگر مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے اندر شہید ہو چکا تھا. وہ عورت ساتھ کہتے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا, میں نے کہا کہ جائیے آپ مجھے چھوڑ دیجئے, نہ میری جان کی پرواہ کر, نہ اپنے باپ کی پرواہ کر, نہ اپنی زندگی کی پرواہ کر, نہ اپنے جوانی کی پرواہ کر.
اگر پرواہ کرنی ہے تو اسلام کی پرواہ کر، اگر پرواہ کرنی ہے تو اللہ کے دین کی پرواہ کر، اگر پرواہ کرنی ہے تو نبی کی محبت کی پرواہ کر، اگر پرواہ کرنی ہے تو سستی کی پرواہ کر۔ ماں مدارک جنگ کے اندر مقتل کے اندر کھڑی ہے، اس کے اوپر بھی تیروں کی بارش ہے، عورت ذات ہے، بیٹا کہتا ہے میں بات سن کے دوڑ تو تمام نیزہ لے کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے کھڑا ہوا اپنی جان کو نشانہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبی تھی، کیا صحابہ کے ساتھ آپ کی محبت تھی۔ اب دیکھیں آپ زخموں سے چوک ہے، چہرہ نمودار ہے، دندان شہید ہو چکے ہیں، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہے، نہ آپ کو اپنی جان کی پرواہ، نہ اپنے دندان کی پرواہ، نہ اپنے چہرے کی پرواہ، پرواہ ہے تو اللہ کے حکم کی پرواہ، اگر پرواہ ہے تو صحابہ کی پرواہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بیٹا دوڑ کے جا۔ آپ نے دیکھا کہ امارہ کا وہ دیکھے میرے ساتھ وفا کرتے ہوئے عورت ساتھ میں دشمن کے مار کے ساتھ اس کا بازو شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے دوڑتا ہوا ماں کے پاس آیا، ماں کے پاس آنے کی دیر ہے، ماں کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، خون کے فوارے ہیں، میں نے آگے بڑھ کے چاہا کہ میں اس کی مدد کروں۔ کہا بیٹا یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ صرف میرے بازو کٹنے کی وجہ سے تو نبی کو چھوڑ کے آ گئے، ابھی تو شاید مجھے شہادت مل جائے، تیرے باپ کو تیرے سامنے شہادت مل جائے، تیرا پورا خاندان کٹ جائے، صرف ایک بازو پر کیا تم نے نبی کے ساتھ وفا کی ہے؟ میں نے کہا بھائی میں آپ کے بازو کی وجہ سے نہیں آیا، تیرے زخموں کی وجہ سے نہیں آیا، اللہ کی قسم میں آیا ہو تو نبی کے فرمان کی وجہ سے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اما نے کہا بیٹا چھوڑو واپس جاؤ، میرے نبی کو جا کے درخواست کر، یہ ہم چاہتے ہیں یہ آج ہماری چاہت ہے کاش کہ ہماری جانیں، ہمارے اعضاء، ہماری زندگیاں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نشان ہوئے۔ ہم نے زندگی میں کلمہ تو پڑھا تھا، اسلام کی محبت بھی دل میں تھی، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن آج ایمان کی قیمت کے ادا کرنے کا وقت آیا۔ ہم اس کے انتظار میں تھا کاش کہ ہماری زندگیوں کے اندر وہ وقت آئے، ہم اس چاہت کے اندر، اس کفیت حالت کے اندر تھے۔ آج تو اللہ نے دیکھیں اس بات کے لیے ہمیں موقع دیا، جنت کے بواری بنا دیا۔ یہ عزا، یہ بازو کیا چیز ہے؟ آج حق یہ مانگتا ہے، چاہت یہ ہے کہ کاش آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کے اندر، جس طرح سے مسیلمہ کے مقابلے کے اندر پہلے میرا بیٹا کٹا تھا، آج کی میرا خالد میری آنکھوں کے سامنے وہ قتل ہو تو نبی کی محبت کے اندر، میں قتل ہو جب تو نبی کی محبت کے اندر، میرا بیٹا کٹ جائے تو نبی کی محبت کے اندر، میرا خاندان کاش کے کام آئے تو نبی کی محبت کے اندر کام آئے۔ یہ جملہ کہنے کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اندر دیکھتے ہیں اس عورت نے امارہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، پرواہ کی تو آج نبی کی محبت کی پرواہ کی۔ میں کیا جاؤں نبی کی محبت کس کو کہا جاتا ہے؟ میرے بھائی میری تو ساری زندگی گزر گئی، میں نبی کی سنت کہہ کے اس کا جنازہ نکالتا ہوں، اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے کیا پتا سنت کس کو کہتے ہیں، مجھے کیا پتا کہ دیکھیے وفا کس کو کہتے ہیں، مجھے کیا خبر کہ جفا کس کو کہتے ہیں، مجھے کیا خبر بے وفائی کے وفا کیا ہے، محبت کیا ہے، انداز محبت کیا ہے۔ پوچھنے والا ہوتا تو صحابہ سے پوچھتا رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ یہ جملہ کہنے کی دیر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دام پہ کھڑے، اللہ اکبر، آپ نے نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھائی، کہا اللہ، سارے صحابہ میرے ساتھ آج وفا کی انتہا پر ہیں، ہر بندہ اپنے انداز کے ساتھ محبت پیش کر رہا ہے۔ بعض میں میری محبت کے اندر جانیں نشاور کرتی ہیں، یہ تڑپتے لاشیں میری آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی تیرے دین کے لیے آج تمہیں اپنی زندگیوں کو لٹا دی ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ، ہمارا نے جو انداز اختیار کیا ہے کہ پورے خاندان کو آج تیرے دین پر نشاور کرنے کے لیے کھڑی ہے، تو یا اللہ قیامت کا دن ہو، قیامت کا دن
جب تیری طرف سے اعلان ہو اور میں سب سے پہلے قافلے کی شکل میں جنت الفردوس کی طرف قدم اٹھاؤں، تیری رحمت پر، تیرے حکم پر، تیرے فضل پر، تیرے احسان پر، اللہ اس کو میں امارت نہیں، اس کو اس کے پورے خاندان کو اس قافلے کا راہی بنا دے۔ اس عورت صاحب نے سنا وفا کی دنیا کے اندر یہ قیمت بھی ہوا کرتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور میرا پورا خاندان صرف یہ جانب اشارہ کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس کے راضی کرنے کی۔ اس عورت صاحب نے آواز دی اپنے خامد اور بیٹے کو، اس نے کہا اللہ کے میری بات سنو، اس اعلان محبت کے بعد رب کعبہ کی قسم تو نے جی کے بھی کیا کرنے ہیں، کیا کرو گے زندگیوں کو؟ میرے بات پر احترام بھائیوں، میری بات سننے والوں، آج جمعہ تو مبارک میں تشریف لانے والوں، ہم نے بھی رمضان شروعات اور رمضان کے فضائل کو بیان ہم نے کیا، اس کی فضیلت کو، اہمیت کو، کتاب اللہ کو۔ کسی نے رمضان کی فضیلت پر جمعہ پڑھایا، کسی نے کتاب اللہ کی فضیلت پر جمعہ پڑھایا۔ ہائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان رمضان رمضان، جس کے اندر رات کا قیام بھی تھا، کتاب اللہ کا اترنا بھی تھا، جبرائیل امین کا آنا بھی تھا، فرشتے کا مقرر ہونا بھی تھا، جہنم کے دروازوں کا بند ہونا بھی تھا، جنت کے دروازوں کا کھلنا بھی تھا، جس کے اندر سحری بھی تھی، جس کے اندر افطاری بھی تھی، جس کے اندر آخری عشرے کا اعتکاف بھی تھا، جس کے اندر نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا تھا، جس کے اندر سب کچھ یہ شامل تھا، ایک ایک لمحہ اب لیلۃ القدر کی رات کا انتظار ہونا، رات بھر اس بات کے اندر عبادت کے اندر گزر جانا، یہ ساری باتوں کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا رمضان تھا۔ اگر بدر کا مارکا تو رمضان کے اندر، مکہ فتح تو رمضان کے اندر، ابو جہل کی کٹی تو رمضان کے اندر، عتبہ کا قتل ہوا تو رمضان کے اندر، شیبہ کا قتل تو رمضان کے اندر، اور کے 70 قتل ہوئے تو رمضان کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آخری عشرے کا اقدار چھوڑا تو کسی دیکھیے مسلمانوں کی مظلوموں کی مدد کے لیے آپ نے رمضان کے اندر سفر کیا تو اسی مدد کے لیے آپ نے فرضی روزہ سفر کے اندر چھوڑا تو لوگوں کی مدد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا رشک اتارا۔ تو دیکھیں لوگوں کی مدد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا رمضان تھا کہ وہ صرف سحری کی حد تک تھا، وہ صرف افطاری کی حد تک تھا، وہ صرف قیام کی حد تک تھا، وہ صرف روزہ رکھنے کی حد تک تھا، وہ صرف صدقہ کرنے کی حد تک، وہ لوگوں کو صرف ترغیب دینے کی حد تک تھا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے کے فاتح بنے تو وہ بھی رمضان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کو شکست دی تو رمضان کے اندر، اگر بتوں سے اگر بیت اللہ کو پاک کیا تو وہ بھی رمضان کے اندر۔ کبھی میں آج گزرنے والے رمضان کو دیکھتا ہوں، پھر بیت المقدس کے اندر ہونے والی شہادتوں کو دیکھتا ہوں، پھر دیکھیے اس رمضان کو دیکھتا ہوں، پھر کشمیریوں کی مظلومیت کو دیکھتا ہوں، پھر میں اس رمضان کو دیکھتا ہوں، پھر کتاب اللہ کے کتبے کو دیکھتا ہوں، پھر دیکھیے اس کی فضیلت کی آیات کو میں بھی پڑھتا ہوں، اس کی فضیلت کی آیات میں بھی پڑھتا ہوں، پھر دیکھیے قرآن کا اترنے کی فضیلت میں بھی پڑھتا ہوں۔ آج نہیں پڑھتا تو وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آج نہیں پڑھتا تو سورہ توبہ انفال کی آیات کو نہیں پڑھتا، اگر میں نہیں پڑھتا تو سورہ توبہ کو نہیں پڑھتا، اگر میں نہیں آیت کے ذکر کرتا کہاں گیا وہ میرا سورہ فتح محمد کا ذکر کرنا۔ آج میں اس بات کو دیکھو کہ آج دیکھیں صرف ہوگا وہی جرم جو ہم نے کیا تو کافروں کے نزدیک کیوں نہ ہے۔ اگر ہم یہاں پر جمعہ پڑھے، اگر یہاں پر اعتکاف کرے، یہاں پر سحریوں کا اہتمام کرے، یہاں پر افطاریوں کا اہتمام کرے، یہاں پر کلمہ کے لیے کھڑے ہو، اگر وہ دیکھیں جو کافروں کے نزدیک جرم ہے تو وہاں تک کلمہ پڑھنے والا کسی عبادت کے لیے بیت المقدس اگر آئے
اگر وہ رات کا قیام کرے، اگر جمعے کے اندر جمع ہو جائے تو ان پہ بمباری کر کے ان کی بکھرتی لاشیں، ان کے زخمی وہ بیٹیاں جن کی آسمانوں سے باتیں کریں، اور ایسے حالات کے اندر جب پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر مسلمانوں کی عبادت کروڑوں میں نہیں اربوں کے اندر مسلمان ملکوں کی فوجیں پوری دنیا کی طرح دیکھیں گے، فلاں فوج، فلاں ملک، فلاں ایٹم، فلاں وسائل، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور ہماری غیرتوں کے جنازے نکل جائیں، ہمارے مسالک پر جھگڑے تو ہوں، ملک کے اندر سیاست میں آپس کے اندر دوریاں تو ہوں، آپس کے اندر عوام فوج کی لڑائیاں تو ہماری ہو، سارا دن ہمارے اب سے بھگیائی پر تو ہو، ملک کی حالت فیاں ہو گئے، قیمت ہم پہ آگے سارا کچھ ہو، اگر نہ ہو تو نہ فلسطینیوں کی مدد کرنا ہو، نہ کشمیریوں کی مدد کا سوچا جائے، نہ کفار کو بچھانے کا سوچا جائے، نہ اسلام کے غلبے کا سوچا جائے، نہ دنیا کے اندر مظلوموں کی مدد کا سوچا جائے، میں پھر اپنے سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ یہ میرا رمضان قیامت کے دن کس خاتے کے اندر آئے گا، جب قرآن میں سفارش کرنے کے بجائے مجھے یہ کہے گا اللہ اس نے قیام تو کیا تھا لیکن مجھے پڑھنے کے بعد اس کی بے بسی کی انتہا یہ دنیا کے اندر گرتی لاشوں کے لیے یہ تو مدد کرنا کہ دور کی بات کبھی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کبھی بات سنانے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ دیکھ میں پھر سوچتا ہوں یا اللہ نبی کا رمضان صلی اللہ علیہ وسلم کیسا رمضان تھا، آج میرا رمضان کیسا رمضان تھا۔ رمضان مبارک گزارنے والوں، رمضان آیا رمضان گزر جائے گا، وقت تو کبھی رکا نہیں کرتا، وقت نے تو نہیں رکنا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی نے روزہ رکھا تب بھی رمضان گزر جائے گا، نہیں رکھا تب بھی گزر جائے گا، کسی نے نماز پڑھی تب بھی اگر نہیں پڑھی تو یہ تو اس کے کھاتے کے اندر ہے، قیامت کے دن اس بات کا جواب کیا ہوگا۔ پھر میں دیکھتا ہوں جب میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کو میں دیکھوں سنت کے مطابق میرا رمضان ہوگا، پھر مجھے خیال آتا ہے اللہ برکت کیا میرے پلے ہے، نہ لوگوں کی مدد اس طرح سے کرنا میرے پلے ہے، نہ افطاری پر گھر سے ایک کھجور کھا کے لوگوں کو دے دینا، اور دیکھیں اسی طرح سے روزے کی افطاری کے لیے ایک کھجور بھی مجلس نہ آنا، یہ تو میرے پلے رمضان نہیں ہے، اور دیکھیں لوگوں کی مدد کرنا وہ میرے پلے رمضان نہیں ہے، اور دیکھیں وہ فاتح کی حیثیت سے کر کے اس بات کو کھڑا ہونا، پھر میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کو دیکھتا ہوں، پھر میں اپنے رمضان کو دیکھتا ہوں، پھر میں اپنی مجبوریوں کو دیکھتا ہوں، پھر اپنی پریشانیوں کو دیکھتا ہوں، پھر اپنی بے بسی کو دیکھ کے پھر مجھے خیال آتا ہے کہ یہ جملہ تو بہت بھاری جملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا رمضان تھا، آج میرا رمضان کیسا رمضان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی صحتوں پر تو اپنے کو دعوت، اپنی افطاری پر تو اپنے کو دعوت، اپنے قیام پر تو اپنے کو دعوت، اپنے قرآن پر تو اپنے کو دعوت، وہ صرف کتاب اللہ کے پڑھنے کے حد تک نہیں، وہ قیام کے اندر دیکھتے تھے یہ کتاب اللہ کی آیت پر میرا عمل کہاں تک ہے، اللہ کے اس حکم کو میں نے کہاں تک اپنایا ہے۔ اللہ کی جگہ کتاب اللہ کو سامنے رکھ کے میرے بھائی ترجمہ پڑھو نا، اللہ کی قسم میں سوچتا ہوں کہ پورا قرآن میں نشان لگاتا چلا جاؤں نا، نشان کہ اس عید پر میرا کتنا کمر ہے، اس عید پر کتنا کمر ہے، اس عید پر کتنا کمر ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید میں یقیناً کتاب اللہ کے اندر جو احکامات ہیں، فرائض ہیں، فضیلت ہے، شاید میں آدھے سے زیادہ وہ دین ہوگا جس کو میں نے چھوڑ رکھا ہوگا، آدھے سے زیادہ دین کس نے؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نمازی روزے داروں کی بات کر رہا ہوں، تو بے روز ہیں وہ تو بادل سیکھ ہیں، میں تو آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے میں التجا کر رہا ہوں۔ میرے بات پر احترام بھائیو، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان گزرتا چلا جاتا تو آپ کی عبادت کے اندر اضافہ ہوا کرتا تھا، کمی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشاء کے بعد بیٹھنا اور دیکھیں اس بات پہ لوگوں کی ترغیب کا دینا اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے چلے جانا، اور کتاب اللہ کی تلاوت، اللہ کے ساتھ مناجات، اذکار کا کرنا، ان باتوں کا فکر ہونا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کے ساتھ عبادت کا گزارنا۔ اگر آپ پورے کتاب اللہ کو پڑھیں
اور غور کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں اس بات پہ نشان لگاتے چلے جائیں. آپ انبیاء کی زندگی کو پڑھیں, آپ صحابہ کو پڑھیں رضوان اللہ علیہم اجمعین, پھر خالق کائنات کے احکامات کو پڑھیں. جہاں پر فرائض کی دنیا ہوگی, جہاں پر احکامات کی دنیا ہوگی, وہاں پر ایک بہت بڑا اللہ کا حکم جگہ 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 قضاء اللہ کے اندر وہ کیا ہوگا, اللہ کی طرف رجوع کا کرنا اور اپنے کیے گناہوں پر معافی کا کرنا. ہم لوگ کسی بات لکھت میں نہیں آتے نا, ہم لوگ میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جو کسی لکھت میں ہے. میری مراد انبیاء کی دنیا, رسل کی دنیا, رسولوں کی دنیا میں ان کی بات کر رہا ہوں. کسی نبی کو پڑھیں, کسی بھی نبی کو پڑھیں گے, کسی نبی کو پڑھیں, جس ہستی کو خالق کائنات نے سب سے پہلے انسانیت کے آغاز کے لیے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی بات کرتا ہوں کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کر کے جنت کے اندر داخل کیا, اور انہوں نے بھی یہ فرمایا ہوگا, یہ کہا ہوگا اللہ کے سامنے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. آپ پڑھتے جائیں ایک نبی کی زندگی میں, آپ کو دیکھیں اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام نظر آئیں گے تو اللہ سے معافی مانگتے, اسماعیل علیہ السلام نظر آئیں گے تو اللہ سے معافی مانگتے, اگر نوح علیہ السلام نظر آئیں گے تو اللہ سے معافی مانگتے, اگر موسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے تو اللہ سے معافی مانگتے, داؤد علیہ السلام نظر آئیں گے تو اللہ سے معافی مانگتے. اس ایک نبی کی چیز کو پڑھے, باقی چیزوں کے ساتھ, اس کے عمل کے ساتھ, اس کے فرائض کے ساتھ, ان کی فضیلت کے ساتھ, اس کی دعوت کے ساتھ, ہر نبی کے اندر ایک چیز نظر آئے گی کہ اپنے اللہ کے سامنے اپنے کو پیش کرنا اور اللہ سے استغفار کرنا ہر نبی کی زندگی کے اندر نظر آئے گی. وہ ہستیاں جن کی شان کو خالق کائنات نے کتاب اللہ کے اندر نقل کیا, وہ اللہ سے معافی طلب کریں. میں کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہ ہوں, مجھے کبھی بھی اس بات کی فکر نہ ہو جائے, میں حیران ہوتا ہوں. سلمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ مجھے ایسا ملک دے جو اس سے پہلے بھی کسی کو نہ دیا ہو, میرے بعد بھی قیامت تک کسی کو نہ دینا. اب دیکھیں خالق کائنات سے ملک مانگا ہے, جہاں پر کتاب اللہ کو پڑھو, پہلے توبہ پہلے کی ہے, معافی پہلے طلب کی ہے, اس کے بعد پھر ملک کا مقابلہ کیا ہے. یا اللہ ملک ملنے کے ساتھ, تخت ہوا میں اڑنے کے ساتھ, پرندوں کے میرے تابع ہونے کے ساتھ, جنات کے ساتھ, کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات میری زبان سے نہ نکل جائے, میرا ایسا عمل مجھ سے نہ ہو جائے. اس بات کی فکر ہے کہ میں صرف حکومت کے اندر, دولت کے اندر, دنیا کے اندر, اس بات کے اندر, اس شان کے ساتھ چلتے ہوئے کہیں مجھ سے عاجزی کا پہلو نہ چلا جائے. اب داؤد علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ لیں, آپ دیکھیں یہ تو پھر رسل انبیاء کی زندگی ہے. خالق کائنات رشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے کرنے کے کام کیا ہے, وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, اور جو زمین میں رہنے والے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. استغفار تو گناہ پر ہے, فرشتوں کی خاطر میں گناہ نہیں. میں حیران ہوا کہ یا اللہ فرشتے ہیں, وہ کن چیزوں سے تو نے ان کو بالا پر پیدا کیا, گناہ ہم کر رہے ہیں. اور دیکھیں اس بنیاد پر دیکھیں توبہ اللہ سے کون, خالق کائنات کے فرشتے ہمارے لیے معافی مانگتے ہیں, اور میں کبھی بھی اپنے لیے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. میرے واجب احترام بھائیوں, اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اگر کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور اللہ کی یہ دعا اتنی پسند آ جائے کہ مچھلی کو حکم ہو کے اس کو لے کے باہر نکال دے. انبیاء کی دعاؤں کو اللہ قرآن بنائے, کس لیے؟ تو میرے بھائی یہ سارا کچھ کہیں میرے لیے نہ ہو. اور پھر دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, میرے نبی کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری ماں, جس کے لیے شان کی انتہائی سے زیادہ شان کیا ہوگی, پوری انسانیت کے اندر جتنی خواتین ہیں, پوری انسانیت کی خواتین کے اندر جن 5 کو اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت دی, ان کے اندر کس کا شمار ہو. اور دیکھیں جہاں پر مریم علیہ السلام کا, وہاں پر آسیہ علیہ السلام کا, جہاں پر دیکھیں ان کا ذکر, وہاں پر خدیجہ کا ذکر, وہاں پر عائشہ کا ذکر, وہاں پر فاطمہ کا ذکر, رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ 5 کی فضیلت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی زبان سے بیان کریں, جس کو اس بات کا یقین ہو کہ قیامت کا دن ہوگا, میں اپنے نبی کے ساتھ جنت اور فردوس میں داخل کی جاؤں. وہ ابو بکر کی
بیٹی ہو نبی کے نکاح کے اندر ہو وہاں جنت کی بشارت ہو جس کے حوالے سے شام کے نام کے قرآن پڑھا ہو وہ رمضان گزارے وہ اعتکاف کے اندر ہوں وہ لیلۃ القدر کی انتظار کے اندر ہوں وہ سب سے زیادہ توبہ کرنے والے صدقہ کرنے والے عبادت کرنے والے اور پھر پوچھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماؤ کہ میں لیلۃ القدر کی رات کو پاؤں میں نے کیا مانگا میں سوچتا ہوں کہ ان کے دل میں بھی آخر ارمان اولاد بھی نہیں ہے آپ دیکھیں رہنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا گھر بھی نہیں ہے کھانے کے لیے 2 وقت کا لقمہ نہیں ہے جو ہم سب سے زیادہ دعائیں کرتے رہتے ہیں دعا کرنا منع نہیں ہے مانگ سکتے بندہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ دنیا مانگنا کوئی جرم نہیں ہے لیکن ایسی دنیا نہ ہو جو فتنے کا سبب بن جائے لیکن میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ پاس نہیں آپ کو اس کے مقابلے میں آپ اپنی دنیا کو دیکھیں اپنے کھانے پینے کو دیکھیں اپنے دسترخوان کو دیکھیں اپنے رہنے کو دیکھیں اپنی سواری کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اولاد کی نعمت کو دیکھیں اما جان سارا کچھ جاننے کے باوجود پھر پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سوال کیا کرنا چاہیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عائشہ اگر لیلۃ القدر کی رات کو پائے تو اللہ سے معافی مانگ لینا اللہم انک غفور تحب العفو فاعف عنی یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے مجھے بھی معاف فرما دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ابو بکر کی بیٹی کو نصیحت کی تو توبہ کرنے پر معافی مانگنے پر ہماری ماں کو نصیحت کو اس توبہ پر اپنی بیوی کو نصیحت کو اس توبہ پر میرا کہنے کا مقصد یہ میرے بھائی اللہ کے لیے ہم بھی اپنے سے اس بات میں سوال کریں کہ میری زندگی کے اندر کوئی ایسا رمضان ہوگا جو توبہ کا رمضان بن جائے جو تربیت کا رمضان بن جائے جو میری اصلاح کا رمضان بن جائے جو گناہ چھوڑنے کا رمضان بن جائے جو 5 وقت کی فرض نماز زندگی بھر بن جائے جو اللہ کے تابع بن جائے جو نبی کی سنت پر چلنے کا بن جائے جو اللہ کے نبی کی نافرمانی سے باز آنے کا رمضان بن جائے جو خالق کے کائنات کی نافرمانی کو دیکھے اس بنیاد پر اللہ کے لیے سارے جمعات المبارک میں آنے والوں میری درخواست ہے کہ ہمیں اس رمضان کے حوالے سے یہ نہیں سوچنا چاہیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں افطاری کا ٹائم ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے اپنے خادم کو کہا بیٹا دوڑ کے جا جلدی کر افطاری کا وقت قریب ہو گیا میرے کوئی افطاری کے لیے کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں وہ کھانے پینے کا سامان لا کے اس کے سامنے رکھ دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے افطاری کو اپنے کھانے پینے کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے آنسو سسکیوں میں تبدیل ہو گئے سسکیاں ہچکیوں کے اندر تبدیل ہو گئی اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے خادم پریشان ہو گیا کہتا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تیرے کہنے پر تیرا کھانا پینا کیا ہو گیا تمہیں کیوں روئے جا رہا اللہ یہ شخص کون سا ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ جس کو نبوت والی زبان میں جنت الفردوس کی بارہا بشارت دی ہے کہ وہ شخص گارنٹی ہے کہتے میرے بھائی میرے سامنے جس وقت کھانا پینا آیا تو مجھے شہداء احد کی یاد ہے ہم جتنے میری بات سن رہے ہیں وہ شہید کا باپ بیٹھا ہے وہ شہید کا بھائی بیٹھا ہے وہ شہید کا خاندان ہے باپ والدین تو اپنی اولاد نہیں بھول سکتے ہمیں کتنے کا اپنے شہداء یاد ہیں وہ 10,000 میں سے کتنے کے نام یاد ہیں مجھے بھی کسی افطاری پر کشمیریوں کا خیال آیا مجھے سراب میں بہہ جانے والے لوگ ان کا سماج مجھے بھی خیال آیا جن کے گھروں میں 2 وقت کا لقمہ نہیں ملے کبھی ان کا خیال آیا وہ فلسطین میں کٹنے والے کسی شہری پر کسی افطاری پر کسی قیام پر میری افطاری پر بھی مجھے خیال آیا کہ ان کا رمضان کیسا ہوگا ان کی سہری افطاریاں کیسی تھی میں نے بھی کبھی سوچا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھئے احد کا دن تھا 70 شہادتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اب دیکھئے آپ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی میت کے پاس بیٹھے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو زندگی میں اتنا روتے نہیں دیکھا
جتنا میں نے احد کے دن سید الشہداء کی میت کے پاس آپ کو روتے دیکھا، آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے، چچا کو دیکھتے پھر رو دیتے، چلائے کلیجے کو دیکھتے پھر رو دیتے، اس کی نکلی آنکھوں کو دیکھتے پھر رو دیتے، اس کی کٹی ناک کو دیکھتے پھر رو دیتے، اس کی لاش کا مسئلہ دیکھتے پھر رو دیتے۔ یا اللہ میرا چچا آج کے سب کہاں سے دنیا سے رخصت ہو رہے۔ اللہ آپ نے اپنے سوالہ دے کے فرمایا کس طرح کرو، صحابہ کے بعد 70 شہادتیں، تمہیں بھی علم ہے مجھے بھی علم ہے، تم بھی تو زخموں سے جڑ رہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کی ٹانگ، کسی کا بازو، کسی کا پاؤں، کوئی کتنے زخم کھا کے تم کھڑے ہو میرا ساتھ دینے والے، عذاب کٹا کے کھڑے ہو، صرف شہادت پانے والے نہیں۔ 70 کے بجائے 35 قبریں تیار کرو، گڑا بڑا کھولو، 2 کو کھا کے قبر میں۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 قبریں تیار کر لیں گے، لیکن 70 کفن کہاں سے لائیں گے؟ ایک کے لیے 3 نہیں۔ یہ کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا کتنی چادریں چاہیے، مسئلہ یہ تھا ایک کے لیے 1 چادر میسر نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج وفا کی انتہا پر جانے نثار کرنے والوں کو اس طرح سے کرو، لوگ اٹھا کے قبر میں کوئی سامان کی تلاشی ہو، جو چیز میسر آئے اسی کے اندر کفن دیتے چلے جاؤ۔ ہم ایک کام کرنا، ان کو دفن کرنے کے اندر، قبر کے اتارنے کے اندر، صرف رمضان کے اندر تو میں نے کتاب اللہ کی فضیلت کو سنا، قیام کے اندر میں نے سنا، میں نے اسے پڑھنے کی فضیلت کو سنا، میں نے پڑھانے کی فضیلت کو سنا۔ میں تو میدان کی قبر کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 2 کو قبر میں اتار کے رکھنا چاہو، جو کتاب اللہ کا علم زیادہ رکھنے والا تھا اس کو قبر میں پہلے اتارنا، دوسرے کو بعد میں، قبر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کوئی وقتی سی بات نہیں، دنیا کے اندر تو یہ قرآن، قبر کے اندر یہ قرآن، حشر کے اندر قرآن، جنت میں پڑھا جائے گا تو کون سی کتاب؟ یہی قرآن ہوگی۔ ہاں دوسرا لحاظ رکھنا، جو دنیا کے اندر اللہ کے لیے، اللہ کی دین پر آپس میں محبت کرتے تھے، ان 2 کو قبر کے اندر تم جمع کر دینا، قیامت کے دن عرش اور رب کو جنت الفردوس میں جمع کر دینا۔ صرف کسی سے اللہ کے لیے مدد کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، صرف اس لیے کہ اللہ کو راضی کا، اور کوئی غرض نہیں ہے۔ بھائی کبھی پڑھ کے دیکھیں، باری سید الشہداء کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے دیکھا سامان میں کالی دھاری دار چادر نکلی، سر ڈھانپا تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپا تو سر ننگا ہو گیا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا کا قد زیادہ ہے، چادر چھوٹی ہے، جس پہ نبوت والی بستی میں سب سے زیادہ عرص بہائے تھے، فرمایا میرے پاس کوئی چیز میسر نہیں، کسی کو کھینچ کھینچ کے پورا کرو۔ ہم نے ایسا ہی کرنا چاہا، والی مصعب بن عمیر کی آ گئی رضی اللہ عنہ، دوسرے کے ساتھ اس کو اٹھا کے پتھریلی زمین پہ رکھا، سمجھ کے تالاشی ایک چادر میسر آئی، سر ڈھانپا تو پاؤں ننگے، پاؤں کو ڈھانپا تو سر ننگا، اور میں کہ سر سے ڈھانپنا شروع کرو، پاؤں ننگے رہ جائیں تو یہاں سے گھاس اکٹھی کر کے اس کے پاؤں پہ ڈال دینا۔ ہم نے ایسا ہی کرنا چاہا، ہم نے گھاس اٹھا کے مصعب بن عمیر کے قدموں پہ ڈالی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ آ کے بیٹھ گئے، کبھی مصعب کو دیکھا، کبھی اس کے کندھوں کو دیکھا، کبھی اس گھاس کو دیکھا، کبھی پھر سے نیلی چھت کو دیکھا، نگاہوں کو آسمانوں کی طرف اٹھا کے آنسو کے ساتھ روتے ہوئے کہا اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے، یہی شخص جب زمانہ جاہلیت کے اندر تھا، اللہ کی قسم میری آنکھوں نے اس سے زیادہ نیتوں میں پلنے اور چلنے والا شخص میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ یہ شہزادوں کی زندگی بسر کرنے والا، ریشم پہننے والا، جس نے تیرے اپنے گھر چھوڑا تو تیرے دین کے لیے، والدہ کو چھوڑا تو تیرے دین کے لیے، چچا کو چھوڑا تو تیرے دین کے لیے، اپنی دولت کو چھوڑا تیری وجہ سے، اگر سواریوں کو چھوڑا تیری وجہ سے، میرے پاس جب آیا تھا ریشم میں نہیں، یہ ٹاٹ پہن کے آیا تھا، آج دنیا سے میں اس کو رخصت کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے آج تک ایسے میت کو نہیں دیکھا اس کو دنیا سے رخصت کیا جائے اور اس کو کفنانے کے لیے چادر بھی میسر نہ ہو۔ اگر میں نے دیکھا تو مصعب بن عمیر کو دیکھا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ بات فرما کے کہنے لگے میرے بھائی میں سوچتا ہوں عبدالرحمن بن عوف تجھے سحری بھی یاد ہے، افطاری بھی یاد ہے، کھانا بھی یاد ہے، پینا بھی یاد ہے، اپنے شہداء کو تو نہیں بھول چکا۔ ان شہری افطاریوں پر یاد کرنا کسی کو میں شکرانے کے طور پر ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے اس ہفتے پر جب جانا شروع کیا
تیسرا سال ہے کہ آپ نے میرے حیثیت جماعت شہر میں بندوبست کیا، بعض جگہوں پر سینکڑوں، بعض جگہوں پر ہزاروں، اور بعض شہروں کے اندر میں جب سنتا ہوں کہ شہر کے اندر 1,00,000 سے زیادہ سحری تقسیم ہو رہی ہے، میں سنتا ہوں یہاں کبھی تصور تھا کہ لاکھوں گھروں پر جماعت ایک ایک ضلع کے اندر سحری افطاری تقسیم کرے۔ اب جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی سحری افطاری کا تو زندگی بھر سوچا ہوگا، لیکن کبھی یہ بھی سوچا تھا پوری رات جا کے کھانا تیار کر کے تندور لگا کے روٹی پکا کے لوگوں کے گھروں کے اندر؟ میں جب دیکھتا ہوں علاقوں میں، ہاں جی آپ کتنے یہاں تندور کتنے لگے ہیں، کتنی روٹی پکتی ہیں، ایک پوائنٹ پر کتنے ہزار روٹی پکتی ہے، اتنا سال پکتا ہے، اتنے پتیلے ہیں، پھر میں خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس جماعت کو اس بات کی توفیق دی، لوگوں کی مدد کی توفیق تو نے دی، اگر دعوت کے کام کی توفیق تو نے دی، اگر جہاد کے عمل کی توفیق تو نے دی، اگر کشمیر میں مظلوموں کی مدد توفیق تو نے دی، اگر سلاب زلزلوں میں لوگوں کی مدد کی توفیق تو نے دی، یہاں اپنے علاقوں کے اندر اس طرح اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ ہمیں مزید توفیق نصیب کرے۔ یہاں پر بھی میرے بھائیوں نے بتایا کہ اللہ کی مدد سے آپ نے استطاعت پر یہ سحری تقسیم کر کے لوگوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں۔ پھر اس ہفتے میں میرے بھائیوں نے بتایا کہ ہم نے اتنے ہزار 5,000 سے زیادہ لوگوں کے گھروں پر راشن تقسیم کیا ہے، لیکن کچھ نہیں میرے بھائی، بہت تھوڑا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے ہمیں 10 گنا نہیں 100 گنا بھی کریں پھر بھی تھوڑا ہے، لیکن میرے جتنے بھائی ہیں اس سے قبل کہ میں اگلا خطبہ شروع کروں، میں تمام سے درخواست کرتا ہوں ہر بندہ اپنا حصہ ڈالے۔ یہ بھائی آپ کے پاس ابھی پہنچتے ہیں، یہ صبح کی سحری کی دنیا ہو، شام کی افطاری کی دنیا ہو یا راشن کی دنیا ہو، یہ سمجھ کے کہ میں نے اللہ کے فضل سے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اگر دیکھیے اپنے اصل مال کے اندر اس کے بھی شامل کر سکتا ہے، کرنا چاہیے، اور کوئی فطرانہ دیتا ہے تو فطرانہ عید سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، فطرانہ دے سکتا ہے، اور ضروری نہیں خاص مقدار زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے ابھی اس جو دیکھیں کرنا چاہتا ہوں وہ بھی صرف ابھی نہیں، بعد میں اپنے بھائی سے بھی اگر خود آپ کو آ کے رابطہ کرنا چاہیے۔ میں رات اپنے گاؤں کے اندر سارے بھائی جانتے ہیں گاؤں میں گیا، میں حیران ہوا، ایک بھائی میرا نے بتایا میں مزدوری کرتا دیہڑی دار، لوگوں سے جانور لے کے اس بیچارے کا دام پاتا ہے، کتنا مزدور ہوگا، لوگوں کے جانور پاتا ہے، چار کٹو کا۔ تو رمضان آیا تو جمعے کے اندر اعلان ہوا تو بتا کھڑا ہے نا، کہتا 5 دے کے میری طرف سے۔ میں اتنا حیران ہوا کہ یار میں اپنے سے سوال کروں کہ تو نے بھی 5 لوگوں کا اعلان کیا؟ اس کو پتہ ہے اپنے گھر کے اندر قرآن کے لیے 2 وقت کا ٹکڑا نہیں ہے، مشکل سے گزارا چلتا ہے، لیکن جب مسجد کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، روزے داروں کی بات آتی ہے، سحری کی بات آتی ہے، افطاری کی فضیلت سنتا ہے کہ یار جتنا روزہ رکھنے پر اجر ہے اتنا افطاری کروانے پر بھی اجر ہے۔ کہتا 5 دے کے میری طرف سے کرنا۔ اس کو نہیں پتا کہ مہنگائی ہے، اس کو نہیں پتا کہ گندہ آٹا مہنگا ہو گیا، اس کو نہیں پتا کہ یہ دیکھیں سال کیسے گزارنا ہے۔ تو میں پھر سے تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائی جتنے بھی میرے بھائی ہیں، جتنے بھی ضرور یہ کام کر کے میرے بھائی سحری افطاری میں لوگوں کو شامل کرنا، عید کے اندر لوگوں کا خیال کرنا، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرے۔ ہم اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کرو۔ یا اللہ ہمارے ملک کے لیے آسانیاں کر دے، اللہ کے انتشار کی بجائے، یا اللہ آپس میں نفرتوں کی بجائے، وہ مسلک کی نفرت ہو یا سیاست کی ہو یا کوئی اور، اللہ ان کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کے دفاع پر سب کو کھڑا کرتا ہے۔ یا اللہ تو کشمیری و فلسطینیوں کی مدد فرما اور ان کی ہمیں بھی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کے لیے، جنہوں نے نہیں کہا ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے مانگا وہ بھی نصیب کر دے، جو نہیں مانگ سکے تو مانگنے کی توفیق بھی دے اور بن مانگے بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا دے،
اللہ جو کلمہ پڑھنے والے ہمارے دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس جگہ چلے گئے، اللہ جو اپنے اور بیگانوں کے ہاتھ اسیر ہیں اللہ ان کو رہائی نصیب فرما دے، اللہ ہمارے رمضان کو، روزے کو، دعاؤں کو، عبادات کو قبول فرما دے، اللہ ہماری کمیوں کے پانیوں سے درگزر کر کے یہ ہمارے لیے رمضان رحمت کا اور قبولیت کا اور بخشش کا رمضان بنا دے، اللہ ہمیں پوری زندگی اسلام کے مطابق اور تابع گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، وما آمین۔